الرحمن الرحیم۔ تقسیم کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 شے کی تمام اقسام کو ذکر کرنا، جیسے وَعَالَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي، اور میں جانتا ہوں آج کے علم کو اور گزشتہ کل کے علم کو، لیکن اس چیز کے علم سے جو آئندہ کل میں ہوگا بے خبر ہوں۔ تو علم کی 3 قسمیں ہیں: آج کا علم، گزشتہ کل کا علم اور مستقبل آنے والے کل کا علم، اور علم کی یہ تینوں اقسام کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ نمبر 2 متعدد چیزوں کو ذکر کرنا اور ہر ایک کی طرف اس کے مناسب کو لوٹانا تعیین کے ساتھ، جیسے وَلَا يُقِيمُ عَلَى زَيْمٍ يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْأَذِلَّانِ عَيْرُ الْحَيِّ وَالْوَدَدُ هَذَا عَلَى الْخَسَفِ مَرْبُوطٌ بِرُمَّتِهِ وَذَا يُشَجُّ فَلَا يَرْسَى لَهُ أَحَدٌ، اور نہیں ٹھہرتا ظلم پر کہ جس کا اس کے ساتھ ارادہ کیا جائے مگر 2 ذلیل چیزیں، گھریلو گدھا اور کیل۔ یہ ذلت پر بندھا ہوا ہوتا ہے اپنی پرانی رسی کے ساتھ اور اس کے سر پر مارا جاتا ہے، پس کوئی رحم نہیں کھاتا اس پر۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم پر 2 ذلیل چیزیں صبر کرتی ہیں، گھریلو گدھا اور کیل۔ گھریلو گدھے کو ذلت کے ساتھ پرانی رسی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور کیل کے سر پر مارتے ہیں تو کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہاں پر متعدد چیزوں کو ذکر کیا، گھریلو گدھا اور کیل، اور پھر ہر ایک کی طرف اس کے مناسب کو لوٹایا۔ چنانچہ گھریلو گدھے کے بارے میں کہا کہ اس کو پرانی رسی کے ساتھ ذلت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، اور کیل کے بارے میں کہا اس کے سر پر مارتے ہیں، کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہاں پر تعیین بھی ہے، تعیین ہے کہ ھذا علی الخصف کا تعلق گھریلو گدھے کے ساتھ ہے اور ذا یشج کا تعلق کیل کے ساتھ ہے۔ نمبر 3 شے کے احوال کو ذکر کرنا اور ہر ایک کی طرف اس کے مناسب کو لوٹانا، جیسے ساطلب حقی بالقنا و مشائخہ کانہم من طول ملتسموا مردو ثقال اذا لاقوا خفاف اذا دعوا کثیر اذا شدوا قلیل اذا عدوا۔ ان قریب میں طلب کروں گا اپنا حق نیزوں کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ، گویا کہ وہ لمبا عرصہ نقاب پوش رہنے کی وجہ سے بے ریش ہیں، بوجھل ہیں جب جنگ کریں، ہلکے ہیں جب ان کو بلایا جائے، زیادہ ہیں جب حملہ کریں، تھوڑے ہیں جب ان کو شمار کیا جائے۔ تو یہاں پر مشائخ کے 4 احوال ذکر کیے گئے: ثقال، خفاف، کثیر اور قلیل، اور ہر ایک کی طرف اس کے مناسب کو لوٹایا۔ ثقال کی طرف لوٹایا لاقو کو، کہ جب وہ جنگ کرتے ہیں تو بوجھل ہوتے ہیں۔ خفاف کی طرف لوٹایا دعو کو، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو ہلکے ہوتے ہیں یعنی جلدی آ جاتے ہیں۔ اور کثیرن کی طرف لوٹایا اذا شدو کو، کہ جب حملہ کرتے ہیں تو زیادہ ہوتے ہیں۔ اور قلیل کی طرف لوٹایا اذا عدو کو، کہ جب ان کو شمار کیا جائے تو تھوڑے ہوتے ہیں۔ لف و نشر کہتے ہیں متعدد چیزوں کو تفصیلاً یا اجمالاً ذکر کرنا، پھر ان میں سے ہر ایک کے مناسب کو ذکر کرنا بغیر تعیین کے، یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ سامع سمجھدار ہے، خود ہی ہر ایک کوئی مناسب کو اس کی طرف لوٹا دے گا۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں، پہلے تفصیلاً کچھ چیزوں کو ذکر کیا جائے، نمبر 2 پہلے اجمالاً متعدد چیزوں کو ذکر کیا جائے، تفصیلاً ذکر کیا جائے، جیسے جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن اور رات تاکہ تم اس میں آرام کرو اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا رزق۔ تو یہاں پر متعدد چیزوں کو ذکر کیا، لیل و نہار، پھر ہر ایک کے مناسب کو اس کی طرف لوٹا دیا۔ چنانچہ لتسکنوا فیہ کا تعلق ہے لیل کے ساتھ اور لتبتغوا کا تعلق ہے نہار کے ساتھ، دن کے ساتھ، کہ دن میں تم رزق تلاش کرو، اور یہاں پر تعیین نہیں ہے۔ دوسرا کہ متعدد چیزوں کو اجمالاً ذکر کیا جائے، ثلاثۃ تشرق الدنیا ببہجتہا شمس الضحیٰ و ابو اسحاق والقمر، 3 چیزیں ہیں کہ روشن ہے دنیا جن کی چمک کی وجہ سے، دن کا سورج، ابو اسحاق اور چاند۔ تو متعدد چیزیں ان کو اجمالاً ذکر کیا یعنی ثلاثۃ، پھر جو ہے ان کے مناسبات کو ذکر کر دیا، شمس الضحیٰ، ابو اسحاق والقمر۔ ارسال المثل اور کلام جامع کہتے ہیں ایسا کلام ذکر کرنا جو ضرب المثل بننے کی اکثر جگہوں میں صلاحیت رکھتا ہو۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، ان دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ارسال المثل کے اندر ارسال المثل پورا شعر نہیں ہوتا بلکہ بعض شعر ہوتا ہے، اور کلام جامع جو ہے وہ پورا شعر ہوتا ہے۔ ارسال المثل کی مثال لیس التکحل فی العینین کالکحل، نہیں ہے آنکھوں میں سرما لگانا مثل سرما لگانے کے، نہیں ہے آنکھوں میں سرما لگانا مثل قدرتی سرمے کے۔ تو یہ بعض شعر ہے اور ضرب المثل کے قائم مقام ہے۔ اور پورا شعر ہو، اذا جاء موسیٰ والقی العصا فقد بطل السحر والساحر، جب آئے موسیٰ اور لاٹھی پھینک دے تو سحر اور ساحر، جادو اور جادوگر باطل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا شعر ہے۔